بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، کلپ نمبر 39 ملاحظہ کریں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے لوگوں سے ایک دفعہ کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں؟ تو بس انہوں نے نماز کے شروع میں ایک دفعہ ہاتھوں کو بلند کیا کہ اس حدیث میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں۔ تو سفیان ثوری نے اس کو ان سے بیان کیا ہے اور مدلس ہیں، اور جب وہ ان سے روایت کرتے ہیں تو ان کی ان والی روایت ضعیف ہوگی جب تک وہ یہ بیان نہ کرتے۔ اس کلپ پر بات کرنے سے پہلے انجینئر کے تمام سٹوڈنٹس کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ خدا کے بندو، کچھ علی بھائی پر رحم کرتے ہوئے، کچھ ان پر تنقیدی نظر کرتے ہوئے، یعنی یہ بھی ایک رحم کی صورتحال ہے کہ آپ نے تو سارے امت کے اکابرین کو جو ہے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ آئے دن کسی نہ کسی بابے کے خلاف آپ بولتے رہتے ہیں اور ان پر تنقیدی جائزہ ان کا کرتے رہتے ہیں۔ خدا کے بندو، 3-4 منٹ کے لیے، کم از کم 3-4 منٹ کے لیے ذرا اس کی بھی آپ نہ وہ لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیں۔ اب یہ ویڈیو ہی دیکھ لینا، الگ پتہ جائے گا آپ کو کہ آپ کے انجینئر صاحب کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کے جو علی بھائی ہیں ان کو اصول کا بالکل علم نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ، آپ سارے سٹوڈنٹس پھر کہتے ہیں کہ آپ بےزتی کرتے ہیں اور لہجہ صحیح استعمال نہیں کرتے۔ خدا کے بندو، یہ سیکنڈری چیز ہے، یہ ایک تابع کی حیثیت سے ہے کہ جب ہم کسی کا میک اپ دھوتے ہیں تو سامنے سے ایک حقیقت کھلتی ہے اور جو کچھ سامنے آتا ہے تو وہ ایٹومیٹکلی یہ چیزیں جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ جب آپ ایک حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں تو سامنے جو کچھ آنا ہے اس پر آپ اس کو بےزتی سمجھیں یا آپ حق کو قبول کرنا سمجھیں، یہ آپ کی نصیب کی بات ہے۔ تو ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا، ہمارا حق کو لوگوں کی طرف پہنچانا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایک سیکنڈری طور پر ہیں، نہ کہ ہمارا اصل یہ مقصد ہے۔ تو اب آپ دیکھیے گا کہ آپ کے علی بھائی جو ہیں ان کو علم حدیث کا بالکل پتہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک رٹا ہوا ہے، مسئلہ رٹا ہوا ہے کہ مدلس جب عن سے روایت کرتا ہے تو اس کی روایت قبول نہیں ہوتی، الا یہ کہ سماع کی تصریح کر دیں۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ اصول ہے، لیکن کیا آپ نے انجینئر صاحب سے کبھی یہ پوچھا ہے کہ محدثین نے جو اپنی کتب کے اندر علم حدیث، اصول حدیث کے اندر جو پورا ایک چیپٹر باندھا ہے مدلس کے بارے میں، تدلیس کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں؟ یہ چھوڑیں اس بات کو، اس ٹاپک پر جو سیپریٹ کتب لکھی گئی ہیں، مستقل کتب لکھی گئی ہیں مدلس کے بارے میں، تدلیس کے بارے میں، جیسا کہ طبقات المدلسین ہے، اب میں نام کیا لوں، اس کو یاد ہو جائیں گے۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس کو 2-3 کتابوں کے نام بھی آتے ہیں یا نہیں، یا صرف ایک اصول رٹ کر جو ہے دنیا کو کہانیاں کرا رہے ہیں۔ تو یہ کہانیاں کرانا بند کر دیں اور پورا اصول اس کو فالو کریں۔ صرف مقدمہ صحیح مسلم کے اندر علم حدیث نہیں ہے، اس کے علاوہ بڑی اصول کی کتابیں ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتی تو ہم آپ کو انشاءاللہ آج دکھائیں گے کہ یہ کیسے جو ہے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت تو کچھ اور ہے۔ آئیے آپ اس حدیث کی طرف۔ یہ جو حدیث جس کے بارے میں امام ترمذی نے بھی کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، جس کے بارے میں امام البانی جو اس کے بقول محدث اعظم ہے اور اس دور کا امام بخاری ہے، اس نے بھی اس کو صحیح کہا صفت الصلاۃ النبی کے اندر اور مشکات کے اندر، اور صحیح اور ضعیف سنن ترمذی کے اندر بھی اس کو صحیح کہا۔ اب یہ وقت کا جو بخاری ہے اور اسی طرح حکیم ترمذی رحمہ اللہ تعالی، ان دونوں کو کیا نظر نہیں آیا کہ اس کے اندر سفیان ثوری جو ہے وہ مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہا ہے؟ کیا نظر نہیں آیا؟ بالکل نظر آیا۔ تو اس کے باوجود اس حدیث کو حسن اور صحیح کیوں کہا؟ آخر کوئی وجہ ہے نا۔ اس کے باوجود سینکڑوں محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا، آخر کیا وجہ ہے؟ سر، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو اصول کا پتہ تھا، جو بنیادی اصول ہے اس کا پتہ تھا کہ مدلسین کی طبقات ہیں، مختلف کیٹاگریاں ہیں۔ کس کیٹاگری کا مدلس، اس کی روایت جو مدلس جو اس نے حدیث بیان کی ہے جس کے اندر اس نے عنعنہ کیا ہے اور عن سے روایت کی ہے، آیا کہ وہ کون سا مدلس ہے جس کی اس طرح کی روایت قبول ہوتی ہے اور کون سا وہ ہے جس کی نہیں قبول ہوتی؟ تو یہ پوری طرح یہ کیٹاگریاں بیان ہوئی ہیں علم حدیث کے اندر۔ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں 5 طبقات ہیں مدلسین کی، جو یقیناً مرزا صاحب جس سے واقف نہیں ہیں،
صرف ایک اصول انہوں نے رٹا ہوا ہے تو آپ کے سامنے وہ بیان کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا علمی کارنامہ سر انجام دے دیا، حالانکہ یہ خیانت ہے، علمی خیانت ہے۔ علمی میدان کے اندر اس چیز کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو آپ کو پتہ نہیں لگ پتہ جائے گا کہ مدلس کی روایت کے بارے میں کتنی ڈیٹیل ہے، کتنی باریکیاں ہیں اس کے بارے میں۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے اس پر پوری ایک کتاب لکھی، طبقات المدلسین۔ 5 طبقات انہوں نے بنائے ہیں، ہر طبقے کے اندر انہوں نے اصول بیان کیے ہیں، طبقات بنائے ہیں، بندوں کے نام ذکر کیے روات کے، اور پھر ان کی حدیث کے مردود ہونے کے والے سے، مقبول ہونے کے والے سے کلام کیا ہے۔ 5 طبقات کو میں ذکر کرنے لگا ہوں، جن کے اندر پہلے 2 سے میرا تعلق اور مقصد ہے، وہ میں عربی عبارت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ پہلے طبقہ جو ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بہت کم، شاذ اور نادر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی راوی جو ہے وہ تدلیس کرتا ہے، جیسا کہ یحییٰ بن سعید ہو گئے ہیں۔ اب یہ بہت کم تدلیس ان کی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس طرح کی راوی جو ہے ان کی روایت قبول ہوتی ہے، پہلی بات۔ دوسرا طبقہ ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں من احتمل الائمۃ تدلیسہ، کہ وہ طبقہ کہ جس کی تدلیس کو ائمہ نے قبول کیا، وہ طبقہ جس کی تدلیس کو ائمہ نے قبول کیا، وَخَرَّجُوا لَهُ فِي الصَّحِيحِ، اور اپنی کتابوں کے اندر، اپنی صحیح کتابوں کے اندر ان کے لیے حدیثوں کو بیان کیا، ان مدلسین کی حدیثوں کو بیان کیا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ مدلس ہیں پھر بھی حدیثوں کو بیان کیا اور ان کی تدریس کو قبول کیا ہے۔ اب وجہ سنیے گا، 3 وجوہات بیان فرمائے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے۔ آپ فرماتے ہیں لِإِمَامَتِهِ، نمبر 1، وہ مدلس چونکہ اس کو امامت کا شرف حاصل ہے، دین کے اندر، علم حدیث کے اندر وہ امامت کا شرف جو ہے اس کو حاصل ہے، اس وجہ سے بڑا امام ہے، متقی ہے، اور علم دین اس کو بہت زیادہ آتا ہے، تو اس لیے اس کی تدلیس قبول ہے، وہ خیانت کر ہی نہیں سکتا تدلیس کے اندر۔ اچھا، دوسری وجہ یہ بیان کی ہے وَقِلَّةِ تَدْلِيسِهِ فِي جَنْبِ مَا رَوَى، کہ جو وہ روایت بیان کر رہا ہے اس جانب کے اندر، اس روایت میں جو ہے وہ اس کی تدلیس بڑی کم ہے، اس کی مرویات کے اندر، جس کی بنیاد پر اس کے لیے گنجائش ہے، اس کی حدیث قبول کر لی جاتی ہے۔ یا جیسے پھر انہوں نے مثال دی، فرمایا کثوری، جیسے کہ سفیان ثوری ہو گئے، تو ان کو مثال کے طور پر ان کو پیش کیا، اور پھر حافظ صاحب نے آگے چل کر طبقہ ثانیہ میں مستقل طور پر ان کو شمار بھی کیا، فرمایا من الطبقۃ الثانیۃ، ان کے بارے میں فرمایا، تو یہ طبقہ ثانیہ میں سے ہیں۔ اچھا، اسی طرح تیسری وجہ کیا ہے ان کی تدریس کو قبول کرنے کی؟ فرمایا او کانا لا یدلس الا عن ثقۃ، کہ وہ جو مدلس ہے وہ صرف ثقہ راوی سے تدلیس کرتا ہے، اس سے روایت کرتا ہے، اگر تدلیس کرتا بھی ہے تو۔ اب ان تینوں وجوہات کی بنیاد پر اس قسم کے مدلس کی روایت جو ہے وہ بالاتفاق قابل قبول ہوتی ہے، اور یہ اسی بنیاد پر سفیان ثوری کی روایت کو ائمہ نے صحیح کہا، باوجود یہ کہ وہ مدلس ہیں۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ طبقات کی کتنی اہمیت ہے، جو علی بھائی کو پتہ نہیں ہے، تو علی بھائی کو یہ پتہ ہونی چاہیے، اگر پتہ نہیں ہے تو ان کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور پھر سٹیج پر آ کے عوام کے لیے دین کی ترجمانی کرنی چاہیے۔ اب اس کے ساتھ آپ اور ایک چیز ملاحظہ کیجئے، جو تیسرا طبقہ ہے، وہ تیسرا طبقہ ہے کہ کثیر طور پر تدلیس پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کثیر طور پر تدلیس کرتا ہے، بہت زیادہ تدلیس کرتا ہے راوی۔ اب اس کے بارے میں بعض نے مطلقاً اس کی حدیث کو جو ہے مردود کرا دیا، بعض نے کہا چلو سما کی تصریح کر دینا تو قابل قبول ہے۔ چوتھا جو طبقہ ہے نا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ کثیر طور پر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ضعفاء، ضعیف اور مجہول راویوں سے تدلیس کرتا ہے، اس قسم کے بندے کی بھی حدیث قبول نہیں ہوگی، ہاں یہ کہ سما کی تصریح کر دے۔ پانچویں قسم وہ ہے کہ سما کی تصریح کر بھی دے تب بھی اس کی روایت کو نہیں لیا جائے گا، یہ پانچویں قسم ہے، اور یہ آپ کے سامنے اسکرین پر چل رہی ہوگی عربی عبارت کے ساتھ۔ تو آپ نے مدلسین کی طبقات کو دیکھ لیا، اور اب اندازہ لگائیے کہ کس قدر اس کی اہمیت ہے، اور سفیان ثوری کو کس کیٹیگری میں انہوں نے شمار کیا۔ حافظ زبیر علی زئی کے جو استاد ہیں انہوں نے بھی سفیان ثوری کو طبقہ ثانیہ میں شمار کیا ہے۔ طبقہ ثانیہ وہ کہ جس کو محدثین نے جن کی تدلیس کو قبول فرمایا ہے۔ آپ کے جو علی بھائی ہیں ان کو بڑا ناز ہے، جو انہوں نے 2 گھنٹے 19 منٹ کا لیکچر ریکارڈ کرا ہے رفع الیدین پر، الحمدللہ ہم اس پر یہ
ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور یہ تیسرا ہمارا حصہ ہے اس ریکارڈنگ کا. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر علمی خیانتیں کی انہوں نے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم مسلمانوں کو اس طرح کے شکوک و شبہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.